اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 4، ترجمہ پڑھا جائے گا صرف۔ ہرگز نہیں تم حاصل کر سکو گے نیکی یہاں تک کہ تم خرچ کرو کچھ ان چیزوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بلا شبہ اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تمام طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو حرام کر لیا تھا یعقوب نے اپنے نفس پر، اس سے پہلے کہ نازل کیجئے تورات۔ کہہ دیجئے تم لے آؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو۔ پھر جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو یہی ہے ظالم۔ کہہ دیجئے سچ کہا ہے اللہ نے، لہذا تم اتباع کرو ملت ابراہیم کا جو حق پرست تھا اور نہیں تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ بلا شبہ پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہ ہے جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے۔ اس میں کئی نشانیاں ہیں واضح، مقام ابراہیم وغیرہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں وہ ہو گیا امن والا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، جو کوئی طاقت رکھے اس کی طرف راستے کی، اور جس نے کفر کیا تو بلا شبہ اللہ بڑا بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لایا، تم ڈھونڈتے ہو اس طرح میں کجی جبکہ تم گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، تو وہ لوٹا دیں گے، بنا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے۔ اور کیسے تم کفر کرو گے جبکہ تم وہ ہو کہ تلاوت کی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے اللہ کے دین کو تو تحقیق وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اسے ڈرنے کا، اور نہ ہرگز تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کی رستی اکٹھے، اور نہ تم جدا جدا ہو جاؤ۔ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب تھے تم باہم دشمن تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، چنانچہ تم ہو گئے اس کے احسان سے بھائی، اور تھے تم کنارے پر آگ کے گڑھے کے، بالآخر اس اللہ نے بچایا تمہیں اس آگ سے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور چاہیے کہ ہو تم سے ایک جماعت جو بلائے خیر کی طرف اور حکم دے اچھے کاموں کا، اور وہ روکے برے کاموں سے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو جدا جدا ہو گئے، انہوں نے باہم اختلاف کیا اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس واضح دلیل ہے، اور یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، جس دن سفید ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے۔ بس لیکن وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا اپنے ایمان لانے کے بعد، تو اب تم چکھو عذاب بسبب اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ اور لیکن وہ لوگ کہ سفید ہوں گے ان کے چہرے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا جہان والوں کے لیے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ ہو تم بہترین امت جو نکالی بنائی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور تم روکتے ہو برے کاموں سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے ساتھ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یقیناً ہوتا بہت بہتر ان کے لیے۔ بعض ان میں سے ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے تمہیں مگر تھوڑی سی ایذا، اور اگر وہ لڑیں تم سے تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں، پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ مسلط کر دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور مسلط کر دی گئی ان پر محتاجی، یہ اس سبب سے کہ بے شک وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور تھے وہ زیادتی کرتے۔ نہیں ہے وہ سب برابر، اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، اور وہ حکم کرتے ہیں اچھے کاموں کا اور وہ روکتے ہیں برے کاموں سے، اور وہ باہم جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔
اور جو کچھ وہ کریں گے بھلائی سے تو اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں مانند مثال سخت ہوا کی ہے، اس میں ہو سخت سردی۔ وہ پہنچی ایک ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو اس نے تہس نہس کر دیا اسے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن اپنے نفسوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ دلی دو سوائے اپنے مومن لوگوں کہ وہ کافر کمی نہیں کرتے تمہیں برباد کرنے میں، وہ چاہتے ہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑا ہے۔ تحقیق ہم نے بیان کیا تمہارے لیے نشانیوں کو، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ تم محبت رکھتے ہو ان سے اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے۔ کہہ دیجئے تم مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو وہ بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا مگر کچھ بھی، بلا شبہ اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے، آپ بٹھاتے تھے مومنوں کو مورچوں پر لڑائی کے لیے، اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے یہ کہ وہ بزدلی کرے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ کے بدل میں جبکہ تم کمزور تھے، بس تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر کرو۔ جب آپ کہتے تھے مومنوں سے کہ ہرگز نہ کافی ہوگا تمہیں یہ کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے گئے ہیں آسمان سے، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تم ڈرو اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس اسی دم بھی تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، تاکہ وہ کاٹ ہلاکت کر دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کرے انہیں پس وہ پھر جائیں نامراد ہو کر۔ نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار، یا وہ متوجہ ہو مہربانی سے ان پر، یا وہ عذاب دے انہیں، بس بے شک وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ معاف کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ سود کئی گنا دگنے چگنے کیے ہوئے، اور تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم ڈرو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تم باہم جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور بحشت کی طرف کہ اس کی چوڑائی ہے آسمان اور زمین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور سختی میں، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی برائی یا وہ ظلم کر گزرتے ہیں اپنے آپ پر، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، پس وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تحقیق گزر چکے تم سے پہلے کئی واقعات، بس تم سیر کرو زمین میں پھر تم دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر ہو تو مومن۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی زخم تو تحقیق پہنچ چکا ہے اس کافر قوم کو بھی زخم اس کے مثل، اور یہ دن ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ وہ بنائے تم میں سے کچھ شہید، اور اللہ
نہیں پسند کرتا ظالموں کو، اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم نے گمان کیا ہے یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ حالانکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور یہ کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اور البتہ تحقیق تھے تم آرزو کیا کرتے موت شہادت کی، اس سے پہلے کہ تم دو چار ہو اس سے، پھر تحقیق تم نے مشاہدہ کیا اس کا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول۔ تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول، کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے یہ کہ وہ مر جائے مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ، لکھا ہے اس نے لکھنا ایک وقت مقرر، اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا تو ہم دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب آخرت کا تو ہم دے دیں گے اسے اس میں سے، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔ اور کتنے ہی نبی تھے لڑے ان کے ساتھ مل کر اللہ والے بہت سے، پھر نہ وہ سست ہوئے اس وجہ سے جو پہنچا انہیں اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور ہی پڑے اور نہ وہ دبے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور نہیں تھا ان کا قول مگر یہی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور ہماری زیادتی، اور ہمارے اپنے کامنے، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے خلاف۔ چنانچہ دیا انہیں اللہ نے دنیا کا ثواب اور اچھا ثواب آخرت کا، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر شرک کی طرف، پھر تم پلٹو گے خسارہ پانے والے، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ سب سے بہتر ہے تمام مدد کرنے والوں سے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب بسبب ان کے شریک ٹھہرانے کے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو کہ نہیں اس نے اتاری اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم کاٹ رہے تھے انہیں اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور تم نے باہم جھگڑا کیا حکم رسول میں، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے دکھلایا تمہیں وہ جسے تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے تھے آخرت کا، پھر اس اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان کافروں سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تم چلے جا رہے تھے اور نہیں تو مڑ کر دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول پکار رہے تھے تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے، پھر اس نے بدلے میں دیا تمہیں غم پر غم، تاکہ نہ تم غم کھاؤ اس پر جو فوت ہو گیا تم سے، اور نہ اس تکلیف پر جو پہنچی تمہیں، اور اللہ خوب خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن، یعنی ایسی اونگ کہ وہ ڈھانپتی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، اور ایک جماعت تحقیق فکر میں ڈال دیا تھا انہیں ان کی جانوں نے۔ وہ گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ ناحق جاہلیت کا گمان، وہ کہتے تھے کیا ہمارے لیے ہے معاملے سے کچھ اختیار؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بات جو نہیں وہ ظاہر کرتے آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے سے کچھ اختیار تو نہ ہم قتل کیے جاتے یہاں۔ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی تو ضرور باہر نکلتے وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا تھا ان پر قتل ہونا، یعنی اپنے قتل گاہوں کی طرف، اور تاکہ آزمائے اللہ اس میں جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ وہ صاف کر دے ان وسوسوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے راز۔ بلا شبہ وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے جس دن باہم ملی تھی وہ دو جماعتیں، یقیناً پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بسبب بعض ان کوتاہیوں کے جو انہوں نے کی، اور البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ نے ان سے، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو تم ان لوگوں کے مانند جنہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے جب
انہوں نے سفر کیا زمین میں، یا تھے وہ لڑنے والے؟ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ بنا دے اللہ اس فاسد خیال کا پچھتاوا ان کے دلوں میں۔ اور اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور البتہ اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، یا تم مر گئے، تو یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے ہے، اور رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور البتہ تم مر گئے یا تم قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، بس سبب اس کے کہ اللہ کی رحمت کہ آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تند خو سخت دل تو وہ ضرور منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے۔ چنانچہ آپ معاف کر دے انہیں اور بخشش مانگے ان کے لیے، اور مشورہ کریں ان سے اہم معاملے میں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو توکل کریں اللہ پر، اور بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ بے یارو مددگار چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے وہ جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن، اور نہیں ہے لائق کسی نبی کی خیانت کرنا، اور جو خیانت کرے تو وہ لائے گا اسے جو اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن۔ پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ جس نے پیروی کی رضا الہی کی اس شخص سے مانند ہوگا جو لوٹا اللہ کے ناراضی کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وہ الگ الگ درجوں میں ہوں گے اللہ کے ہاں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اور جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے اس پر اس کی آیتیں، اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھلاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اور بلا شبہ وہ تھے اس سے پہلے یقیناً ظاہر گمراہی میں۔ کیا اور جب پہنچی تمہیں احد کے دن مصیبت، حالانکہ تم پہنچا چکے تھے بدر کے دن اس سے 2 گنی، تو تم نے کہا کہاں سے آئی یہ؟ کہہ دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن ملے 2 جماعتیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ وہ جان لے مومنوں کو، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، اور کہا گیا ان سے تم آؤ لڑو اللہ کے راستے میں، یا تم دفاع کرو دشمن کو، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے لڑائی کو تو ضرور ہم ساتھ چلتے تمہارے۔ وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے اس سے بنسبت ایمان کے۔ وہ کہتے تھے اپنے منہوں سے وہ جو نہیں تھا ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے جبکہ وہ خود بیٹھے رہے اگر وہ اطاعت کرتے ہماری تو نہ وہ قتل کیے جاتے، کہہ دیجئے تو تم ٹال لو اپنے نفسوں سے موت کو اگر ہو تم سچے، اور نہ ہرگز آپ گمان کریں ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، وہ رزق دیے جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہیں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کو ان کے پیچھے سے، یہ کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اللہ کی طرف سے احسان کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، اور اس پر کہ بلا شبہ اللہ نہیں ضائع کرتا مومنوں کا اجر۔ وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا اس کے بعد کہ پہنچے انہیں زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر ہے بہت بڑا۔ وہ لوگ کہ کہا ان سے لوگوں نے بلا شبہ لوگوں نے تحقیق جمع کیا ہے لشکر تمہارے مقابلے میں، چنانچہ تم ڈرو ان سے، تو اس بات نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان میں، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ اچھا ہے کارساز۔ پھر وہ لوٹے احسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور فضل کے ساتھ، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، اور انہوں نے پیروی کی رضا الہی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے، وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تو نہ تم ڈرو اس سے اور تم ڈرو مجھی سے اگر ہو تو مومن، اور نہ غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بلا شبہ وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی۔ ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ نہ رکھے ان کے لیے ایک حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک۔ اور نہ ہرگز گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں وہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں انہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا نہیں ہے اللہ
कि छोड़ दे मोमिनों को इस हालत पर कि हो तुम इस पर, यहाँ तक कि वो अलहदा कर दे नापाक को पाक से। और नहीं है अल्लाह कि वो मुतला करे तुम्हें गैब पर, लेकिन अल्लाह पसंद कर लेता है अपने रसूलों में से जिसे वो चाहता है। लिहाजा तुम ईमान लाओ अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए अजर है बहुत बड़ा। और ना हरकत गुमान करें वो लोग जो बुखल करते हैं इसके साथ जो दिया उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से कि वो बेहतर है उनके लिए, बल्कि वो बदतर है उनके लिए। अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे इस माल का कि उन्होंने बुखल किया था उसके साथ क़यामत के दिन। और अल्लाह ही के लिए मिल्कियत है आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह इससे जो तुम करते हो खूब खबरदार है। अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ने बात उन लोगों की जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। यकीनन हम लिखते हैं जो कुछ उन्होंने कहा, और उनके कत्ल करने को भी अंबिया का नाहक, और हम कहेंगे तुम चखो अजाब जलाने वाला। ये बसबब इसके जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, और इसलिए कि बेशक अल्लाह नहीं है ज़रा भी जुल्म करने वाला बंदों पर। वो लोग जिन्होंने कहा बिलाशुबा अल्लाह ने औखद लिया है हमसे ये कि ना हम ईमान लाएं किसी रसूल पर, यहाँ तक कि वो लाए हमारे पास ऐसी कुर्बानी कि खा जाए उसे आग। कह दीजिए तहकीक आए तुम्हारे पास कई रसूल मुझसे पहले वाज़ेह दलाइल के साथ, और उसके साथ जो तुमने किया कहा, फिर क्यों तुमने कत्ल किया उन्हें अगर हो तुम सच्चे। फिर अगर उन्होंने झुटलाया आपको तो तहकीक झुटलाए गए कई रसूल आपसे पहले, वो लाए थे वाज़ेह दलाइल और सहीफ़े और रोशन किताब। हर नफ्स चखने वाला है मौत को, और बिलाशुबा तुम पूरे दिए जाओगे अपने अजर क़यामत के दिन। फिर जो शख्स दूर कर दिया गया आग से और दाखिल कर दिया गया जन्नत, यकीनन वो कामयाब हो गया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर सामान धोखे का। अलबत्ता तुम ज़रूर आजमाए जाओगे अपने मालों में और अपनी जानों में, और बिलयकीन तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जो दिए गए किताब तुमसे पहले, और उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया इज़्ज़त की बातें बहुत सी। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बिलाशुबा ये हिम्मत के कामों में से है। और जब लिया अल्लाह ने औखद उन लोगों से जो दिए गए किताब, अलबत्ता तुम ज़रूर बयान करोगे उसे लोगों के लिए, और ना तुम छुपाओगे उसे। फिर भी उन्होंने फेंक दिया उसे अपने पीठ पीछे, और उन्होंने ख़रीद लिया उसके बदले मोल थोड़ा सा, चनाचे बुरा है वो जो ख़रीदते हैं। ना हरगज़ आप गुमान करें उन लोगों को जो खुश होते हैं उसके साथ जो उन्होंने करतूत किए, और वो पसंद करते हैं ये कि वो तारीफ़ किए जाएं इसके साथ जो नहीं किया उन्होंने। फिर ना हरगज़ आप समझे उनके लिए निजात पा जाना अजाब से, और उनके लिए अजाब है बड़ा दर्दनाक। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और बदल बदल कर आने जाने में, रात और दिन की अलबत्ता निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए। वो लोग जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर, और वो गौर व फिक्र करते हैं पैदाइश में आसमानों और ज़मीन, और कहते हैं हमारे रब नहीं तूने पैदा किया ये बेफ़ायदा, तू पाक है, बस तू बचा हमें आग के अज़ाब से। ए हमारे रब बिलाशुबा तू जिसको दाखिल करेगा आग में तो यकीनन तूने रुसवा कर दिया उसे, और नहीं है जालिमों के लिए कोई मददगार। ए हमारे रब बिलाशुबा हमने सुना एक मुनादी को पुकारता है ईमान की तरफ, ये कि तुम ईमान लाओ अपने रब के साथ, चनाचे हम ईमान लाए ए हमारे रब, लिहाजा तू बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाह और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयाँ, और फौत कर हमें नेक लोगों के साथ ए हमारे रब, और तू दे हमें वो जिसका तूने वादा किया, और हमसे अपने रसूल की ज़ुबानी, और ना तो रुसवा करना हमें क़यामत के दिन। बिलाशुबा तू नहीं खिलाफ वर्जी करता वादे की। तो कबूल की दुआ उनकी उनके रब ने, ये कि बेशक मैं नहीं ज़ाया करूँगा अमल किसी अमल करने वाले का तुम में से, मर्द हो या औरत, बास तुम्हारा बास से है, यानी तुम एक ही हो। चनाचे वो लोग जिन्होंने हिजरत की और वो निकाल दिए गए अपने घरों से, और वो तकलीफ दिए गए मेरे रास्ते में, और वो लड़े और वो कत्ल कर दिए गए, तो मैं ज़रूर दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयाँ, और यकीनन मैं ज़रूर दाखिल करूँगा उन्हें ऐसे बागों में कि चलती हैं उनके नीचे से नहरें बतौर सवाब बदले के अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह उसके पास है अच्छा सवाब बदला। ना हरगिज़ धोखे में डाले आपको चलना फिरना उन लोगों जिन्होंने कुफर किया शहरों में, ये फ़ायदा है थोड़ा सा, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बुरा बिछोना है। लेकिन वो लोग जो डर गए अपने रब से उनके लिए बागात हैं, चलती हैं उनके नीचे से नहरें, वो हमेशा रहेंगे उनमें बतौर मेहमान नवाजी के अल्लाह के पास से, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन है नेक लोगों के लिए। और बिलाशुबह अहले किताब में से अलबत्ता वो भी हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह के साथ और उसके साथ जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, इस हाल में कि वो झुकने वाले हैं अल्लाह के लिए, नहीं वो खरीदते
لیتے اللہ کی آیات کے بدلے مول تھوڑا سا، یہ لوگ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء۔ اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے اور اس نے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، اور اس نے پھیلائے ان دونوں سے مرد کثرت سے اور عورتیں، اور تم ڈرو اللہ سے، وہ ذات کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، اور تم ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بلا شبہ اللہ ہے تم پر خوب نیکبان۔ اور تم دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تم بدل کر لو ناپاک کو پاک کے عوض، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بلا شبہ یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ اور اگر تم ڈرو اس بات سے کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، تو ان کی بجائے تم نکاح کرو ان سے جو اچھی لگے تمہیں عورتوں میں سے، 2 2 3 3 4 4۔ اور اگر تم ڈرو اس بات سے کہ نہ تم انصاف کر سکو تو نکاح کرو ایک ہی سے، اور جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یا یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ تم ناانصافی کرو۔ اور تم 2 عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، پھر اگر وہ خوشی سے دے دے تمہیں کچھ اس میں سے دل سے، تو تم کھا لو اسے رچتا بچتا۔ اور نہ تم 2 بے سمجھو یتیموں کو اپنے مال، وہ جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سبب، اور تم کھلاؤ انہیں اس میں سے، اور تم پہناؤ انہیں، اور تم کہو اس سے بات معقول۔ اور تم جانچتے رہو ان یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری تو سونپ دو ان کی طرف ان کے مال، اور نہ تم کھاؤ ان کے حد سے بڑھ کر، اور جلدی کرتے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی ہو مالدار تو چاہیے کہ وہ بچے، اور جو کوئی ہو فقیر تو چاہیے کہ وہ کھا لے دستور کے موافق۔ پھر جب تم سونپو ان کی طرف ان کے مال تو تم گواہ ٹھہرا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ان میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اس میں سے کہ تھوڑا ہو اس مال میں سے یا زیادہ، اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین، تو تم دو انہیں کچھ اس تقسیم کرنے والے میں سے، اور تم کہو ان سے بات معقول۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور بچے، تو کیسے وہ خوف کھاتے ان پر، تو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات سیدھی۔ بلا شبہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، تو بلا شبہ وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، ڈالتے ہیں آگ وہ اپنے پیٹوں میں، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے دہکتی آگ میں۔ وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی بابت، مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے حصے کے، پھر اگر ہو صرف عورتیں ہی 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے 2 تہائی اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، اگر ہے اس کی اولاد، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث ہو اس کے ماں باپ ہی، تو اس کی ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ، پھر اگر وہ اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن، تو اس کی ماں کے لیے ہے چھٹا حصہ، وصیت کے بعد کہ وہ وصیت کی جائے اس کی، یا فرض کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں تم جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے باعتبار نفع کے۔ یہ حصے مقرر اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، بلا شبہ اللہ ہے خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ اس سے جو وہ چھوڑ گئیں وصیت کے بعد، کہ وہ وصیت کر جائیں اس کی یا قرض کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ اس سے جو تم چھوڑ جاؤ وصیت کے بعد، کہ تم وصیت کر جاؤ اس کی یا قرض کے بعد۔ اور اگر ہو وہ مرد کے وراثت لی جا رہی ہے، اس کی کلالہ یا عورت ہو ایسی ہی، اور اس کا ایک مادری بھائی ہے یا ایک بہن، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ ہو زیادہ حصے
تو وہ شریک ہوں گے تہائی حصے میں وصیت کے بعد۔ وصیت کر دی جائے اس کی یا قرض کے بعد، بشرط یہ کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو وہ۔ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغوں میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے، تو وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اور وہ عورتیں جو ارتکاب کرے بے حیائی بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، تو تم گواہ ٹھہرا لو ان پر 4 مرد اپنے میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو انہیں گھروں میں یہاں تک کہ ختم کر دے انہیں موت، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ اور وہ دونوں جو کرے یہی بے حیائی کا کام تم میں سے، تو تم ایذا دو انہیں، پھر اگر دونوں توبہ کر لے اور دونوں اصلاح کر لیں تو تم درگزر کرو ان دونوں سے، بلا شبہ اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یقیناً توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے انہی لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی ہی، تو یہی لوگ ہیں کہ متوجہ ہوتا ہے اللہ ان پر، ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ہے اللہ بہت جاننے والا خوب حکمت والا۔ اور نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو کرتے رہتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے ایک کو موت تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے توبہ کی اب، اور نہ ان لوگوں ہی کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہم نے تیار کیے ہیں ان کے لیے عذاب بہت دردناک۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ تم وراثت وارث ہو جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ تم روک رکھو انہیں تاکہ تم لے لو کچھ حصہ اس حق مہر کا جو تم نے دیا انہیں، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی کھلی۔ اور تم ہرگز بسر کرو اور تم گزر بسر کرو ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے، پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو تو شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور کر دے اللہ اس میں کوئی بھلائی بہت۔ اور اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کا ایک بیوی کی جگہ جبکہ تم نے دیا ہو ان میں سے ایک کو بہت سا مال، تو نہ تم واپس لو اس میں سے کچھ بھی۔ کیا تم لوگے اسے بہتان باندھ کر سری گناہ سے، اور کیسے تم لوگے اسے جبکہ تحقیق ملاپ کر چکا ہے تمہارا ایک دوسرے سے، اور ان عورتوں نے لیا ہے تم سے عہد پختہ۔ اور نہ تم نکاح کرو جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے، مگر جو تحقیق پہلے گزر چکا، بلا شبہ یہ ہے بے حیائی کا کام اور ناراضی کی بات اور برا ہے طریقہ۔ حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائیوں کی بیٹیاں بھتیجیاں اور بہنوں کی بیٹیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں اور جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں اور تمہاری بہنیں رضائی دودھ شریک، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری سانسیں، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اور وہ جو پرورش پائیں تمہاری گودوں میں تمہاری ان عورتوں کے بدن سے، وہ جو کہ تم نے صحبت کی ان سے۔ بس اگر نہیں تم نے صحبت کی ان سے تو نہیں کوئی گناہ تم پر۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں، وہ جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور حرام ہے تم پر تمہارا جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان، مگر جو تحقیق پہلے گزر گیا، بلا شبہ اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھے پارے سے آغاز کیا، میں پڑھتا تھا اس کو ترجمے کے ساتھ، تو اس دفعہ میں نے سوچا اس کا ترجمے کی ریکارڈنگ کروں، اور یہی نفع بخش معاملہ ہے، تو آدھا گھنٹہ لگا مجھے اس کو خالص ترجمہ پڑھنے میں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے اس میں کیا، اور زندگی میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری زندگی کو آسان بنائے، جو زندگی کی ضروریات، تاکہ میں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر سکوں اور اپنی محنت کی کمائی سے دین کا کام میں محنت معاملہ کر سکوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رمضان کے مہینے میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، اور میں بالکل ہی گمراہ ہو چکا تھا۔ اب جب میں ہدایت کی طرف آیا ہی ہوں تو میری پوری نیت ہے کہ میں اب اسی کام کو لے کر چلوں، اور دنیا کو بطور ایفرٹ، بطور ضرورت اس کو میں ہر طریقے سے معاملات کو سنبھال سکوں۔ الحمدللہ۔